دوستوں کو سلام، میں ہوں طفیل ڈھانا۔ IMF اور ورلڈ بینک کی ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان دنیا کے غریب اور مقروض ملکوں میں شامل ہو چکا۔ پاکستان پر قرضہ ہے اور پاکستان میں غربت ہے۔ 2023 میں پاکستان پر بیرونی قرضہ $130 ارب تک پہنچ گیا۔ علاوہ اس کے بجلی کی کمپنیوں کے $2 ٹریلین اور گیس کے $3 ٹریلین پاکستان پر واجب الادا ہے۔ پاکستان کے لوگ بل دیتے ہیں، پھر یہ بجلی کی کمپنیوں اور گیس کی کمپنیوں کا بقایا کیسے بچ گیا؟ بات بہت سیدھی ہے۔ وہ کرپشن کی نظر ہو گیا اور ان کمپنیوں کو بل ادا نہیں کیا گیا۔ اب ان کمپنیوں کو ان کے بقایا جات ادا کرنے کے لیے بجلی مہنگی، گیس مہنگی، پیٹرول مہنگا، ڈالر مہنگا، یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ وہ قرضہ واپس کرنے کے لیے جو کرپشن کھا گئی۔ اب پاکستان پر قرضہ، بیرونی قرضہ $130 ارب ہے اور رپورٹ کے مطابق 2027 میں یہ قرضہ $315 ارب تک پہنچ جائے گا، جو پاکستان کی جی ڈی پی کا 90% ہے۔ پاکستان کسی صورت یہ قرضہ واپس نہیں کر سکتا، اس لیے ایک ہی طریقہ ہے، پاکستان کی نج کاری، تمام سرکاری ادارے بیچ دیے جائیں، پھر بھی قرضہ واپس نہیں ہوگا، کرپشن ختم نہیں ہوگی اور غربت موجود رہے گی۔ ورلڈ بینک کی رپورٹ کے مطابق پاکستان کے 70% لوگ خط غربت سے نیچے ہیں اور جن کو پانی، بجلی، گیس وغیرہ کچھ بھی میسر نہیں ہے، وہ بل ادا نہیں کر سکتے۔ پاکستان کی صنعت اور زراعت زوال کا شکار ہے۔ پاکستان ہمیشہ سے ایسا ملک نہیں تھا۔ ایوب خان کے زمانے میں پاکستان ایشیا کا ایک ماڈل ملک تھا۔ غربت نہیں تھی، لوگوں کے پاس روزگار تھا، زراعت ترقی پر تھی، صنعت ترقی پر تھی۔
ایوب خان نے ڈیم بنائے، بجلی پیدا کی، اور یہ پاکستان کی تعمیر میں ایوب خان کی حکومت نے کردار ادا کیا۔ بڑا الزام تھا، ڈکٹیٹر تھا۔ اس حوالے سے ایک کتاب ہارورڈ یونیورسٹی کے پروفیسر اسٹیون نے لکھی۔ انہوں نے بتایا کہ جمہوریت کی دشمن کمپنیاں ہیں، کمپنیوں کی اجارہ داری، کمپنیوں کی اجارہ داری آئین مخالف، قانون مخالف، جمہوریت مخالف، آزادی مخالف، اور یہی سچ ہے۔ ایوب کے زمانے میں 22 خاندان تھے، اب 2 خاندان ہیں جن کا پاکستان پر قبضہ ہے۔ 1988 سے 2 کمپنیوں نے پاکستان پر قبضہ کیا جب ضیاء الحق مر گیا۔ ان کمپنیوں نے پاکستان سے پیسہ چوری کیا اور بیرون ملک اپنا کاروبار سیٹ کیا۔ بے نظیر نے اور نواز شریف نے۔ پاکستان میں غربت پیدا ہوئی، کرپشن پیدا ہوئی۔ ان کمپنیوں نے IMF سے قرضہ لیا، اور جب مشرف آیا 1999 میں تو پاکستان پر قرضہ تھا $39 ارب۔ سود واپس کرنے کے لیے پرویز مشرف کو 2 بار IMF کے پاس جانا پڑا۔ وہ 2000 اور 2001 میں IMF سے اس نے قرضہ لیا، اور پھر پرویز مشرف نے قرضہ واپس کرنا شروع کر دیا۔ پرویز مشرف قرضہ IMF کا واپس کر رہا تھا، $34 ارب باقی رہ گیا تھا۔ اس پر IMF اور امریکہ کو پریشانی لاحق ہو گئی۔ امریکہ نے مشرف کو دھمکی دی، پاکستان کو دھمکی دی، افغانستان کی جنگ لڑنے کے لیے مشرف سے کہا اگر تم نے اڈے نہ دیے تو پاکستان کو پتھر کے زمانے میں پہنچا دیں گے۔ پرویز مشرف نے پاکستان بچا لیا۔ ان 2 کمپنیوں نے پاکستان کو پتھر کے زمانے میں پہنچا دیا۔ مشرف کے خلاف تحریک شروع ہوئی، وکیلوں کی تحریک تھی، انویسٹمنٹ کر دی گئی تھی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں جب مشرف کے خلاف تحریک تھی اس میں سول آبادی کا کوئی ایک آدمی بھی شامل نہیں تھا۔ 2006 میں IMF نے ان 2 کمپنیوں میں معاہدہ کرا دیا، چارٹر آف ڈیموکریسی پر دستخط کرا دیے، جس کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان سے ڈیموکریسی کا خاتمہ ان کی ذمہ داری تھی۔ انہوں نے 2008 سے
18 تک پاکستان پر حکومت کی، کرپشن کی حکومت تھی. آئی ایم ایف کا قرضہ 100 ارب ڈالر سے تجاوز کر گیا. اس کے باوجود پاکستان میں زراعت کا زوال ہوا، صنعت کا زوال ہوا، غربت میں اضافہ ہوا، کرپشن کا نظام قائم ہوا. یہ آئی ایم ایف کی ٹیم تھی اور امریکہ کے یہ بندے تھے. 12 خاندان تھے ایوب کے دور میں، وہ کم ہو کر 2 رہ گئے اور 2 نے قبضہ کر لیا. اس کے بعد عوام نے ووٹ دے کر ان 2 کمپنیوں سے آزادی حاصل کر لی، مڈل کلاس کی حکومت بنی. لوگوں نے ان کو ووٹ نہیں دیا، لوگ جان چکے تھے، سمجھ چکے تھے. ان کو عوام کے ووٹ نے حکومت سے نکالا اور یہ فرار ہو گئے. لندن میں، امریکہ میں، عرب میں، جہاں ان کی کمپنیاں تھیں، کاروبار تھے، جائیدادیں تھیں. اور پھر اس حکومت نے آئی ایم ایف کا قرضہ واپس کرنا شروع کر دیا. پھر پریشانی لاحق ہوئی. اور پھر یہ مفرور تھے جب حکومت کو امریکہ نے دھمکی دی. اس دھمکی کے نتیجے میں پاکستان کے کو پھر دھمکی دی کہ اگر نہ نکالا، اگر وزیر اعظم ہاؤس خالی نہ کرایا تو پاکستان کو پتھر کے زمانے میں بھیج دیا جائے گا. یہ امریکہ کی دھمکی تھی. اور پاکستان بچانے کے لیے ایک بار پھر پاکستان کے اداروں نے وزیر اعظم ہاؤس خالی کرایا ان کے لیے جو ان کے بندے تھے، اور وہ واپس آئے. 2023 میں پاکستان پر کل قرضہ پھر بڑھنے لگا اور اب 130 ارب ڈالر ہے. بجلیوں کے بقایا جات، بجلی کمپنیوں کو جو بل انہوں نے ادا نہیں کیا، عوام نے بل ادا کیا، انہوں نے نہیں دیا، اب ان کا قرضہ 2 ٹریلین روپے پاکستان پر ہے. اسی طرح گیس کا بل عوام نے ادا کیا، انہوں نے نہیں کیا، تو اس کا بقایا 3 ٹریلین روپے پاکستان پر چڑھ گیا. اب وہ قرضہ بجلی کی کمپنیوں کا اور گیس کی کمپنیوں کا قرضہ واپس کرنے کے لیے قیمتیں گیس کی اور بجلی کی بڑھا دی ہیں. زراعت پہ زوال ہے اور صنعت پہ زوال ہے. پاکستان میں آئین ہے، نہ قانون ہے، نہ جمہوریت ہے، نہ آزادی ہے. 2 کمپنیوں کا قبضہ ہے.
IMF کی رپورٹ میں بتانا ہے کہ 2027 تک پاکستان کا قرضہ 315 ارب ڈالر تک پہنچ جائے گا۔ یہ قرضہ کیسے واپس ہوگا؟ یہ قرضہ پاکستان کی نجکاری سے واپس ہوگا، اور ان دو کمپنیوں کے کاروبار تو لندن میں، امریکہ میں، عرب میں، انہوں نے کرپشن کا نظام قائم کر رکھا ہے۔ کرپشن اور غربت ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ قرضہ بڑھ رہا ہے، غربت بڑھ رہی ہے، اور ان کمپنیوں کی دولت میں اضافہ جاری ہے۔ پاکستان ایوب کے دور میں GDP کا گروتھ ریٹ 8% تھا، مشرف کے دور میں GDP کا گروتھ ریٹ 7% تھا، اور اب پاکستان کی GDP کا گروتھ ریٹ 0% ہے۔ یہ ہے کمپنیوں کی حکمرانی اور پاکستان کے بارے میں جو فیصلے انہوں نے کرنے ہیں وہ کر رہے ہیں، اور بہت بڑا فیصلہ ابھی باقی ہے۔ جب قرضہ 315 ارب ڈالر سے آگے بڑھے گا، پھر بڑا فیصلہ یہ کمپنیاں کریں گی امریکہ کے حکم سے، IMF کے حکم سے، اور پھر پتہ چلے گا ان لوگوں کو جو آج ان کمپنیوں کے حمایت کر رہے ہیں، ان کے پیچھے کھڑے ہیں۔ شکریہ۔